صبح سے اب تک کنٹینیوسلی وہ 6 پیریڈ لے چکی تھی بغیر کسی بریک کے. بیچ میں صرف 15 منٹس ملے تھے. کینٹین سے سینڈوچ لے لیا اور ابھی ختم ہی کیا تھا کہ دوبارہ سے بیل بج گئی. صبح کی تر و تازگی تھکاوٹ میں بدل گئی تھی. اس پر گرمی کی شدت. جون کا آغاز ہے اور چھٹیاں ہونے میں کم از کم 12 دن مزید. آج شاید سیلری ملے کیونکہ 3 تاریخ ہے. چپل بھی ٹوٹنے والی ہے اور کپڑے بھی سارے پرانے ہو گئے. اب سیلری ملے گی تو سنیکرز لینے ہیں، چاہے گرمی ہو یا سردی، ہر موسم میں چل جاتے ہیں. 10th کلاس کی اردو کی کلاس لیتے ہوئے شاعر حضرات کی زندگی اور حالات زندگی کے متعلق بات کرنی تھی. کورس 6 مہینوں میں ختم کروا لیتی تھی. اگلی چند ماہ چھٹیوں کے ہوتے تھے اور بعد میں ریویژن ہو جاتی. اس کی کلاس کا رزلٹ ہمیشہ اچھا ہوتا. ادھر الطاف حسین حالی کے حالات زندگی پر تبصرہ مکمل ہوا. ادھر آفس میٹنگ کا بلاوا آ گیا. میٹنگ میں ٹیچرز کی پچھلی کوتاہیوں کو دہرایا گیا اور کچھ نئی تدابیر اور ترغیب تعلیم دینے کی سکھائی گئی. آخر میں فردن فردن ہر ٹیچر کی کارکردگی زیر بحث آئی. اور جب اس کی باری آئی یعنی اسما معیز کی، تو غیر متوقع طور پر اس کی یعنی اسما معیز کی کارکردگی کے بنا پر سیلری میں پورے 1500 روپے کا اضافہ ہو گیا. اسما حیرت کے بعد اب خوشی کے زیر اثر تھی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سیلری سلپ پر دستخط کرنے کے بعد تنخواہ کے خاکی لفافے ان کو دے دیے گئے. ایک دم 22,000 23,500 روپے. پرس کا وزن بڑا ہے. اسما نے گرمی کی شدت کو کم ہوتا محسوس کیا تھا. ایک دم انرجی کا احساس ہوا تھا اور ساتھ اسکول اور ایڈمنسٹریشن کے لیے اچھے احساسات بیدار ہوئے. پر راستے سے جاتے ہوئے چمن کے پاس مارکیٹ سے چپل لے لی. سستی میں مل گئی. سیل میں سے جوگرز تھوڑے مہنگے تھے مگر ضروری تھے. لان کے 3 پیس سوٹ کی بجائے کاٹن اور لان کے 2 پیس لے لیے اور ایک 3 پیس اگلی تنخواہ پر لینے کا ارادہ باندھ لیا. پھر سامنے دیکھا تو سیل وہ بھی لان کے سوٹ پر، ایک کی قیمت میں 2. واہ، مزہ ہی آ گیا. ابھی دکان میں قدم رکھا ہی تھا کہ سیل فون کی رنگ ٹون بجی. یہ موبائل بھی بھائی جان اس سال قطر سے لائے تھے. فون معیز کا تھا جو آفس سے اسفند کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جانے کے لیے جلدی آ گئے تھے. معیز کے آفس سے نزدیک تھا. ان سے ہی ریکویسٹ کی تھی وہ خود چلے جائیں. چھٹیوں سے پہلے یہ کچھ دن بڑے بیزی تھے. پھر مہینے کی شروع کی تاریخیں، سارا کچھ نئے سرے سے سمجھنا ہوتا ہے. ٹائم ٹیبل، اسٹڈی اسکیم اور اگر کوئی چینجز کیے ہیں تو وہ بھی. معیز کی اگلی بات نے ہاتھ پاؤں پھلا دیے. اسفند کو اسکول میں تیز بخار ہو گیا. کچھ تھوڑا سا ٹیمپریچر تو تھا کل رات کو، پر کھانا کھلا کر اس نے اس کو پیناڈول کھلا دی تھی. بچہ 12 سال کا تو ہو گیا ہے. شاید اسی لیے اب سیرپ پینے سے افاقہ نہیں ہوا تھا. اسی افراتفری میں رکشہ روکا اور میں کپڑے کا شاپنگ بیگ رکشے کی سیٹ پر رکھے. رکشے کے دونوں دروازے بند تھے لہٰذا ڈبوں کے باہر گرنے کا امکان ختم ہو گیا تھا. اسفند کو بخار تھا اور بے سدھ پڑا تھا. ڈاکٹر نے ایک انجیکشن دے دیا اور تھوڑی دیر میں ٹھنڈے پانی کی پٹیوں سے اب بچہ ہوش میں تھا. ساری دوپہر ہسپتال میں گزر گئی. نرس اچھی تھی. ڈرپ لگا کر گئی تو پھر بار بار چکر لگا کر دیکھتی رہی کہ ڈرپ کی نیڈل نہ ہل جائے، اس کی وینز نہ سویل کر جائیں. اس کو 200 روپے دیے. اتنا خیال آج کل وہ بھی یوں ہی کوئی کم ہی رکھتا ہے. دوپہر کو معیز کینٹین سے ماش کی دال اور تندور کی روٹیاں لے آئے. کیونکہ ہاسپٹل کی کینٹین تھی تو ہر چیز میں مسالے کم تھے مگر تھی مزیدار. صبح سے ایک سینڈوچ کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا، وہ بھی اسکول سے لیا تھا. پورے 25 روپے کا ایک. وہ تو شکر ہے میری سیلری مل گئی اور اب 3500 روپے خرچ ہو گئے. 3000 کے تو صرف جوگرز ہوئے اور 2000 کے 2 2 پیس. 10,000 تو ٹھکانے لگ گئے. ابھی پورا مہینہ پڑا ہے. روز کا کرایہ، پھر کبھی کبھار فروٹس، میٹ اور کبھی بچت ہو تو برگر، پیزا.
وغیرہ بھی ہو ہی جاتا تھا۔ خود معیز کی تنخواہ سے تو مہینے بھر کی گروسری اور بجلی گیس کے بل، وائی فائی اور کیبل کا خرچہ، اس کے علاوہ بھی کبھی اسما کے پاس کچھ فالتو پیسے ہوں تو دے دیتی، اور اکثر معیز ہی دیتے۔ ہاں بھائی، شوق بھی تو تھا، میرا ہی تو دل کرتا ہے ڈش لگوا لوں۔ خود اسما کو بھی پرانے گانے پسند تھے اور ڈرامے اور نئے نئے کوکنگ شوز۔ معیز کی کب کی رکی پروموشن اگلے ہفتے ہونے والی تھی۔ اگلے 4 دن بڑی مصروفیت میں گزرے۔ اسفند کا بخار اب ٹھیک تھا۔ معیز کو پروموشن سے پہلے دوستوں کی دعوت کرنا تھی اور اسما نے سارا انتظام کر کے رکھ دیا۔ شامی کباب، میکرونی، سبزی، چکن، مٹر پلاؤ، کولڈ ڈرنک اور فروٹ پہ سارا پیسہ خرچ کرنا معیز کی ذمہ داری تھی، پر اسما کو اٹھانی پڑی۔ رات سارا کام ختم کر کے کئی چیزیں فریز کر دی۔ دوسرے دن شام کی دعوت تھی، 7:30 بجے تک سب تیار کرنا تھا۔ بھنا قیمہ، سبزیاں، چکن وغیرہ تیار کر کے ڈبوں میں فریز کر دیا، اور جب ڈائننگ روم میں سب کو پہنچا دیا تو خود تھکاوٹ سے چور تھی۔ وہ معیز کے دوستوں کے سامنے کبھی نہیں گئی تھی۔ باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ رات عشاء کی نماز کے بعد اگلے دن کے لیکچر کی تیاری کرنے لگی۔ ہاجرہ مسرور کی کہانی، ایک کہانی بہت پرانی، بڑی حد تک اس کی زندگی سے مماثلت رکھتی تھی۔ عورت چاہے کسی دور کی ہو، قربانی اسی کو دینی ہے، اور کچھ تو اکثر مردوں کی خود غرضی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پر چلیں، اللہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، مرد کی ناشکری کرنا کوئی انصاف تو نہیں۔ آخر زندگی میں رونق اور سکون اپنے شوہر سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کے سکون کو قائم رکھے۔ تشکر نے دامن تھاما اور دل ٹھہر گیا۔ زندگی میں سکون تھا اور وہ شکر گزار بندی۔ پھر اگلے ماہ، کچھ ماہ چھٹیوں کے تھے، گھر میں آرام کیا اور اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو پھر تنخواہ مل گئی۔ خاکی لفافے کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، پرس میں رکھا، دل اسی خوشی اور جوش میں تھا۔ اس دفعہ اسفند کو کیرم دلانا ہے، اور ریکٹ بھی، اور اپنے لیے سوچ ہی رہی تھی کہ معیز کا فون آ گیا۔ فون پر لکھا تھا، معیز کالنگ۔ کیسی لگی آپ کو یہ چھوٹی سی سٹوری؟ زندگی میں دکھ سکھ لگے رہتے ہیں، لیکن دل میں اگر سکون ہے تو وہ اس بات پر کہ جو ہے کافی ہے۔ آپ کو اگر سٹوری پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور چھوٹا سا کامنٹ میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ملیں گے پھر کسی اور کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔